بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس میں 128 نمبر سبق پڑھ لیا تھا اور آج ہم 129 سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ 128 میں بھی واجبات نماز کا تذکرہ کیا تھا اور یہاں بھی ہم نماز کے واجبات کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن کل کے سبق اور آج کے سبق کے مسئلوں میں فرق ہے۔ جی آئیں شروع کرتے ہیں۔ 1049 اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے واجبات ہے۔ آئیں متن پڑھ لیتے ہیں اس مسئلے کا۔ اگر کوئی شخص بھرے گدے پر یا اسی قسم کی کسی دوسری چیز پر سجدہ کرے جس پر جسم سکون کی حالت میں نہ رہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ تو واجبات نماز میں سے سجدہ چل رہا ہے، تو سجدے کے بارے میں کہ سجدہ جب کیا جائے تو ذکر سجدہ جو ہے وہ سکون کی حالت میں کیا جائے، اور اگر کوئی گدا جس کے اندر روئی ہے بھرا ہوا ہے یا روئی جیسا کوئی چیز بھری ہوئی ہے، تو اگر سجدہ کیا جائے سکون نہ ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ مسئلہ نمبر 1060 نماز کے واجبات، اس کا بھی عنوان اور ٹائٹل ہے۔ اگر انسان کیچڑ والی زمین پر نماز پڑھنے پر مجبور ہو اور بدن اور لباس کا آلودہ ہو جانا اس کے لیے مشقت کا موجب نہ ہو تو ضروری ہے کہ سجدہ اور تشہد معمول کے مطابق بجا لائے، اور اگر ایسا کرنا مشقت کا موجب ہو تو قیام کی حالت میں سجدے کے لیے سر سے اشارہ کرے اور تشہد اور کھڑے ہو کر پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ انسان مجبور ہو گیا ہے، ہر جگہ جس طرح ہوا ہے، سیلاب آ گیا ہے، متاثر سیلاب کے علاقوں میں کئی کلومیٹر تک بارش، کئی دنوں سے بارش، مکان گر گئے، ہر جگہ پانی ہی پانی، ڈوب گئے لوگ، کیچڑ میں رہنے لگے۔ تو ایسی سچویشن، ایسی کنڈیشن، ایسی صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو انسان اس وقت نماز پڑھنا چاہے تو کیچڑ والی زمین پر نماز پڑھنے پر مجبور ہو تو بدن اور لباس کا آلودہ ہو جانا اس کے لیے مشقت کا موجب نہ ہو تو ضروری ہے کہ سجدہ اور تشہد معمول کے مطابق بجا لائے، اور اگر ایسا کرنا مشقت کا موجب ہو تو قیام کی حالت میں سجدے کے سر سے اشارہ کرے اور تشہد کھڑے ہو کر پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں پیدا کرتا ہے اس طرح کے احکام نازل کر کے۔ مسئلہ نمبر 1061 اس کا عنوان اور ٹائٹل بھی نماز کے واجبات ہے۔ پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں جس میں تشہد نہیں ہے، مثلا نماز ظہر، نماز عصر اور نماز عشاء کی تیسری رکعت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ انسان دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھے اور پھر کھڑا ہو۔ جی انتہائی آسان مسئلہ، رپیٹ کر رہا ہوں، آپ کی توجہات موصول رہیں، بھی کی توجہات فقہ کی طرف رہیں۔ 1061 مسئلہ نمبر، پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں جس میں تشہد نہیں ہوتا، مثلا نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، نماز عشاء کی تیسری رکعت، احتیاط واجب یہ ہے کہ انسان دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھے اور پھر کھڑا ہو۔ جی نمبر 1062 اس مسئلے کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ابھی جو آنے والے اس کے بعد کے مسئلے ہوں گے ان کا بھی ٹائٹل ذکر کر دیا گیا۔ وہ چیزیں جن پر سجدہ کرنا صحیح ہے وہ کون سی ہیں، وہ کیا خصوصیات رکھتی ہیں، جی یہ مسئلہ
متن جو ہے وہ اگلے سلائیڈ میں ہم اس مسئلے کے متن کو پڑھتے ہیں۔ سجدہ زمین پر اور ان چیزوں پر کرنا ضروری ہے جو کھائی اور پہنی نہ جاتی ہوں اور زمین سے اگتی ہوں، مثلا لکڑی اور درختوں کے پتے پر سجدہ کرے۔ کھانے اور پہننے کی چیزوں مثلا گندم، جو، کپاس اور ان چیزوں پر جو زمین کے اجزاء میں شمار نہیں ہوتی، مثلا سونے، چاندی اور اس طرح کی دوسری چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن تارکول یہ کالے کلر کی جو ہوتی ہے اس کو تارکول کہتے ہیں، اور بیروز ایک قسم کا گندا تارکول جو ہے کو مجبور، یہ جو را مٹیریل ہوتا ہے اس کا کو مجبوری کی حالت میں دوسری چیزوں کے مقابلے میں جن پر سجدہ کرنا صحیح نہیں، سجدے کے لیے اولویت دے۔ تو سجدہ زمین پر اور ان چیزوں پر کرنا ضروری ہے جو کھائی اور پہنی نہ جاتی ہوں۔ جی مسئلہ نمبر 1063 یعنی 1063 جو ہے وہ اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجبات نماز ہے۔ انگور کے پتوں پر سجدہ کرنا جبکہ وہ کچے ہوں اور انہیں معمولاً کھایا جاتا ہو جائز نہیں۔ اس صورت کے علاوہ ان پر سجدہ کرنے میں ظاہراً کوئی حرج نہیں ہے۔ واجبات نماز میں سے سجدے کی بات ہو رہی تھی تو اس لیے اس کو یہاں مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ، انگور کھائے جاتے ہیں تو اس کے پتوں پر سجدہ کرنا جبکہ وہ کچے ہوں انہیں معمولاً کھایا جاتا ہو جائز نہیں، اور اس صورت کے علاوہ اگر وہ نہ کھائے جاتے ہوں تو پھر وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 1064 اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے واجبات ہے۔ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں اور حیوانات کی خوراک ہیں مثلا گھاس اور بھوسا، ان پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ انتہائی آسان مسئلے توجہ دلانے کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں، حیوانات کی خوراک ہے مثلا گھاس اور بھوسا، ان پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ 1065 مسئلہ نمبر یہ مسئلے توضیح المسائل کے مطابق چل رہے ہیں، اس وجہ سے یہ مختلف ہوتے جاتے ہیں، اور ٹاپک اور عنوان جو ہے نماز کے واجبات ہے، اور نماز کے واجبات میں بھی سجدہ چل رہا ہے۔ نماز کے واجبات میں سجدے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ آئیں متن پڑھتے ہیں۔ جن پھولوں کو کھایا نہیں جاتا ان پر سجدہ صحیح ہے، بلکہ ان کھانے کی دواؤں پر بھی سجدہ صحیح ہے جو زمین سے اگتی ہیں اور انہیں کوٹ کر یا جوش دے کر ان کا پانی پیتے ہیں، مثلا گلے بنفش، گلے گو زبان پر بھی سجدہ صحیح ہے۔ تو ان چیزوں پر سجدہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 1066 ایسی گھاس جو بعض شہروں میں کھائی جاتی ہو اور بعض شہروں میں کھائی تو نہ جاتی ہو لیکن وہاں اسے کھانے والی اشیاء میں شمار کیا جاتا ہو، اس پر سجدہ صحیح نہیں، اور کچے پھلوں پر بھی احتیاط کی بنا پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی کھائی جاتی ہے تو اس وجہ سے سجدہ صحیح نہیں۔ لہذا یہ واجبات نماز میں سے سجدے کی جگہ کو یا سجدہ گاہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کون سی سجدہ گاہ ہونی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 1067 نماز کے واجبات، اس کا متن کچھ یوں ہے کہ چونے اور چپسم کے پتھر پر سجدہ کرنا صحیح ہے، بلکہ پختہ چپسم اور چونے اور اینٹ اور مٹی کے پکے ہوئے برتنوں اور ان سے ملتی جلتی چیزوں پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1068 اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے واجبات ہے۔
اگر لکھنے کے کاغذات کو ایسی چیز سے بنایا جائے جس پر سجدہ صحیح ہے، مثلا لکڑی اور بھوسے سے، تو اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر روئی یا کتان سے بنایا گیا ہو تو بھی اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، لیکن اگر ریشم یا ابریشم اور اسی طرح کسی چیز سے بنایا گیا ہو تو اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے، لیکن ٹیشو پیپر پر صرف اس صورت میں سجدہ کر سکتے ہیں جب معلوم ہو کہ یہ ایسی چیز سے بنایا گیا ہے جس پر سجدہ صحیح ہے۔ تو ٹیشو پیپر پر سجدہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ جب معلوم ہو کہ ان چیزوں سے بنایا گیا ہے جن پر سجدہ صحیح ہے۔ جی یہ تو 1068 مسئلہ نمبر تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 1059 اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز کے واجبات ہے۔ اگر لکھنے کے کاغذات کو ایسی چیز سے بنایا جائے جس پر سجدہ صحیح ہے، مثلا لکڑی اور پھوسے سے، تو اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر روئی یا کتان سے بنایا گیا ہو تو